خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ میں نے اپنی ماں کے سرد اور بے جان رخسار پر ایک طویل بوسہ دیا اور دل گرفتہ انداز میں ایک صندوق میں سے سرخ رنگ کا مخصوص پرچم نکال کر جھونپڑے پر لہرا دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس جھونپڑے میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ اگر آپ اس ناول سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اپنے ذوق کی تسکین کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی طرف۔ سورج کی پہلی کرنیں طلوع ہوتے ہی بستی زندگی کے شور سے گونج اٹھی اور تھوڑی ہی دیر میں بستی کے لوگ چہروں پر سوگ کا تاثر لیے میرے جھونپڑے پر پہنچنے لگے۔ ہر آنے والا ریت کی چٹکی میرے سر میں ڈال کر روایتی انداز میں اپنے سوگ اور ہمدردی کا اظہار کرتا رہا اور میں کھوئے کھوئے انداز میں خلا میں گھورتا رہا۔ اس وقت توسیہ کا حسین اور نشاط انگیز پیکر میرے احساسات پر چھایا جا رہا تھا۔ منہ بولی ماں کی ناگہانی موت کا صدمہ کسی لاشعور کی گہرائی میں جا سویا تھا۔ اچانک مجھے توسیہ نظر آئی، اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں ہونٹوں پر دعوت انگیز مسکان لیے ہوئے۔ جھونپڑے میں جمع ہونے والے ہجوم کے عقب میں وہ قدرے اونچی نہیں نظر آ رہی تھی، جیسے کسی اونچے پتھر پر کھڑی ہو۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہونٹ غیر عادی طور پر دائرے کی صورت میں سکڑ گئے۔ خون کا دوران بدن میں تیز سنسناہٹ پیدا کرنے لگا۔ میں بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آنے والوں میں بیشتر لوگ میری منہ بولی ماں کی لاش کے گرد جمع تھے۔ چند کی نظریں مجھ پر پڑی۔ وہ متصافانہ انداز میں سروں کو جنبش دے کر رہ گئے۔ ان کی دانست میں میری یہ حیت اس شفیق عورت کی وفات کا رد عمل تھی، جس نے بے رحموں کی سرزمین جبرین پر مجھے ماں کا سچا پیار دیا تھا۔ ادھر توسیہ یوں ہی خوابناک انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر اگشتے شہادت رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر ہاتھ کی جنبش سے مجھے باہر آنے کی دعوت دیتی واپس مڑ گئی۔ میں دیوانوں کے سے انداز میں لوگوں کے ہجوم میں سے نکل آیا۔ توسیہ پروقار انداز میں ایک طرف چلی جا رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ بستی والوں میں سے کسی کی ہوسناک نگاہیں اس توبہ شکن دوشیزہ پر نہ پڑی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید توسیہ اپنی پراسرار قوتوں کے سہارے میرے سوا ہر ایک کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اسی لیے اطمینان کے ساتھ جبرین کے بھوکے بھیڑیوں کے ہجوم میں گھس آئی تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو جانے کی کوشش کی۔ میں اپنے قدموں کی رفتار تیز کی اور اسی تناسب سے توسیہ کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ وفور شوق میں جوش سے بے تاب ہو کر میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑی اور اس کی مدھر آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی، کسی گنگناتے ہوئے مترنم پہاڑی جھرنے کی طرح۔ میرے پیچھے چلے آؤ کھجوروں کے جھنڈ تلے۔ ہم دونوں اسی طرح دوڑتے رہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بے پایاں محرومی کے عالم میں دنیا کی تمام تر مسرتیں بیک وقت میری گود میں آ گری ہوں۔ میں بے پناہ خوشی کے باعث مانینی کو یکسر فراموش کر چکا تھا، جس نے صبح سویرے ہی توسیہ کی یاد میں مجھے خاصی تلخ اور تکلیف دہ سرزنش کی تھی۔ میں اپنے کٹے ہوئے ہونٹ اور چیختے ہوئے زخموں کو بھی بھول چکا تھا۔ اس وقت مجھ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح توسیہ کے قریب پہنچ سکوں۔ دوڑتے دوڑتے جب سورج کی روشنی میں لہلاتے نخلستان کے درخت نظر آئے تو مجھے ذہنی جھٹکا سا لگا۔ توسیہ مجھے مانینی کے نخلستان کی جانب لے جا رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں مانینی نے توسیہ کا راز چھپائے رکھنے کے لیے ہی مجھے توسیہ ہی کے زیر نخلستان کی جانب نہ بلایا ہو اور میرے وہاں پہنچتے ہی مجھے ہلاک کر دینے کی نیت رکھتا ہو۔ اسی وقت توسیہ نے سر گھمایا اور اس کے چہرے کی معصومانہ چمک نے پل بھر میں میرے اس موہوم اندیشے کو جلا کر خاک کر دیا۔ میں مانینی اور اس کے اندھے انتقامی جذبے کو یکسر فراموش کر کے پوری قوت سے توسیہ کے پیچھے دوڑتا رہا۔ ذرا ہی دیر میں توسیہ کچی منڈیروں کو پھلانگتی سبزیوں کی کیاریوں میں داخل ہوئی اور انہیں عبور کر کے پل بھر میں ہی کھجوروں کے درختوں کے ایک گھنے کنج میں روبوش ہو گئی۔ جب میں جھنڈ میں داخل ہوا تو توسیہ ایک اونچے درخت کے تنے سے ٹکی اپنے چڑھتے ہوئے سانسوں پر قابو پانے کی نڈھال کوشش کر رہی تھی۔
اس کے رخسار دوران خون کی تیزی سے رس بھرے اناروں کی طرح دہک رہے تھے۔ اس کی بلوری آنکھوں کی چمک خلوص اور چاہت کی نیلی جھیل لہریں لے رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچنے سے قبل میرے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ میں سوچتا رہا تھا کہ اس کے قریب جاتے ہی والہانہ انداز میں اس سے ہم آغوش ہو کر اس کے رس بھرے ہونٹوں سے مٹھاس چرا لوں گا، اور جب وہ شرما کر سر جھکائے گی تو اس کی تھوڑی اوپر اٹھا کر کھلے الفاظ میں اپنی محبت کا بھرپور اظہار کر دوں گا۔ لیکن کھجوروں کے اس فلک بوز کنج میں گھستے ہی میرے سارے عزائم ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ روب حسن سے مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ ہم آغوشی تو کجا، میں اس پروکار شہزادی کو چھونے تک کی ہمت نہ کر سکا۔ خواب میں نظر آنے والے دھندلائے ہوئے پیکر کے مقابلے میں اس کا جیتا جاگتا وجود کہیں زیادہ حسین تھا۔ توسیہ کے زندہ جسمانی روپ کو دیکھ کر میرے سارے تصورات مان پڑ گئے۔ وہ حسن کا ایک ایسا مرقع تھا جس کے معیار تک میرے فنکارانہ تخیل تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا شباب، انداز کی فسوکاری، بدن کا گداز، خد و خال کا تیکھا پن، رانائی کی اس منزل پر تھا جہاں طائرے خیال تک کے پر جلتے تھے۔ اس کا ڈھیلا ڈھالا بیش قیمت لبادہ دوڑتے رہنے کے باعث شانوں سے ذرا نیچے ڈھلک آیا تھا، اور اس کے دراز گیسو تجاد تاج کے نیچے سے نکل کر گستاخانہ انداز میں پیشانی پر آوارہ ہو گئے تھے۔ میں کئی منٹ تک ششدر و محبود کھڑا اس لاہوتی پیکر جمال کو دیکھتا رہا جس نے میرے بربدے دل کے نازک ترین تاروں میں لطیف ارتعاش پیدا کر دیا تھا، اور اس کی مسکراتی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جمی رہیں۔ توسیہ تم کس قدر حسین ہو۔ آخر کار میرے لب کانپے اور میں نے تحسین کے جذبے میں ڈوب کر اس کو مخاطب کیا۔ اس نے بڑی ادا کے ساتھ گردن کو قدرے خم کیا اور درخت کے تنے سے ہٹ کر متحیرانہ سرگوشی میں بولی، تمہیں میرا نام کس نے بتایا حسین؟ اچانک میری کھوپڑی میں دھماکہ ہوا۔ اس کے سوال نے مجھے مانینی، نیم اندھا اور پراسرار مانینی یاد دلا دیا، جس نے توسیہ کی خاطر مجھے سزا دی تھی اور جس کے نخلستان میں اس وقت موجود تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے مانینی میرے جھونپڑے میں آیا تھا۔ میری آواز یک بے یک مزمل ہو گئی۔ اسے تمہاری تلاش تھی۔ رات تم میرے خواب میں آئی تھی اور مانینی نے مجھے اس کی کڑی سزا دے ڈالی۔ مانینی، وہ مٹھیاں بھینچ کر نفرت و حقارت کے ساتھ بولی، پھر اس کی نظریں میرے زخموں سے پھسلتی ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ وہ اس زمین کا بوجھ ہے حسین، اور تم اس کی قیدی ہو۔ میرے لہجے میں کرب سمٹ آیا۔ ہاں، مجھے جیتنے کے لیے تمہیں مانینی سے ٹکر لینی پڑے گی حسین۔ وہ قریب بڑھ آئی۔ جذبوں کی شدت آہستہ آہستہ روب حسن اور نسوانی حجاب پر غالب آتی جا رہی تھی۔ میں نے نرمی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں توسیہ۔ مانینی تو کیا، میں تمہاری خاطر پہاڑوں تک ٹکرانے کو ٹکڑے کرنے کو تیار ہوں۔ اوہ، تم واقعی انسان ہو حسین۔ وہ بے اختیار میرے سینے سے آ لگی۔ توسیہ کی سانسوں کا آہنگ تیز ہونے لگا تو وہ کسمسا کر میرے بازوؤں سے نکل گئی۔ بیٹھ جاؤ حسین۔ وہ نظریں نیچی کیے ایک درخت کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، تم سچ سچ بتاؤ توسیہ کہ تم کون ہو؟ میں نے چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد اس کے قریب سرکتے ہوئے پوچھا۔ یہ صدیوں کی بات ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میرا باپ وادی نیل سے میلوں دور تک کی وسعتوں پر حکمران تھا۔ اس کے جلال اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ صحرائے میں بسے ہوئے سینکڑوں قبیلے اس کے مقابلے پر آئے بغیر اس کے باج گزار بن گئے تھے۔ وہ پتھروں سے تراشے ہوئے دیوتاؤں کا پجاری تھا اور اپنی سلطنت میں کسی دوسرے مسلک کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسے علاقہ فتح کرنے کے لیے کبھی خون کا ایک قطرہ بھی بہانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن مسلک کی خاطر اس نے بستیوں کی بستیاں خون میں نہلا دی، بھرے پورے گھر آگ لگا کر ویران کر دیے۔ وہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا جانی دشمن تھا، کیونکہ وہ لوگ بظاہر صنم پرستی پر تیار ہو جاتے تھے، لیکن اپنی بستیوں میں چوری چھپے اغیاری بنا لیتے تھے، وہاں جا کر مقدس آگ کی پوجا کرتے تھے۔
آخر اس نے اپنے لشکر صحراؤں اور آبادیوں میں ہر طرف پھیلا دیے تاکہ آگ کی پوجنے والوں کو تہے تیگ کر دیا جا سکے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ آگ انسانوں کو صرف نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اس کے پجاری بھی کسی اچھے مقصد کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ وہ آتش پرستوں کی بستیوں کو گھیر کر ان میں آگ لگوا دیتا اور اس سے جان بچا کر نکلنے والوں کو نیزے بھونک بھونک کر آگ میں جل جانے پر مجبور کر دیتا۔ وہ آگ سے پناہ مانگنے والوں سے کہے لگا کر کہتا تھا، یہی وہ آگ ہے جسے تم پوجتے ہو، جاؤ اور اپنے اس بھڑکتے ہوئے خدا کا وصال کرو۔ وہ اپنی سرخ سرخ زبانیں نکالے اپنے پجاریوں کے بدن چاٹ لینے کے لیے بےتاب ہے۔ پھر اس کے خوف سے بہت سے قبیلے گمنام علاقوں میں روپوش ہو گئے۔ انہی میں سے یہ قبیلہ بھی تھا جو جبرین کے نام سے اس صحرا میں انسانیت کے خون پر پل رہا ہے۔ اس زمانے میں اس قبیلے کا ایک پروہت تھا، اس کے قبضے میں بے شمار پراسرار قوتیں تھیں۔ اس نے اپنے قبیلے کی ذلت آمیز ضلع وطنی اور روپوشی کا انتقام لینے کے لیے میرے باپ پر کئی وار کیے، لیکن اسے آسمانی دیوتاؤں کا تحفظ حاصل تھا، لہذا پروہت اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پھر اس پروہت نے مجھے اپنا نشانہ بنایا۔ میرے باپ کے دربار کے مذہبی پیشوا کو اس حربے کا بروقت علم ہو گیا۔ نادیدہ قوتوں کے اس بھیانک ٹکراؤ میں 40 روز تک سکرات کے عالم میں بستر پر پڑی اپنی موت کی منتظر رہی، لیکن موت نہ آ سکی۔ البتہ میری روح میرے بدن سے بچھڑ گئی۔ میری روح آتش پرستوں کے پروہت کی قید میں آ گئی اور میرا بدن اپنے محل ہی میں بے جان پڑا رہ گیا۔ میرے باپ نے جبرین کی تلاش اور بیخ کنی کے لیے ہر طرف لشکر بھیجے، لیکن اس قبیلے کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر کار میرا بدن محفوظ کر کے سندل سے بنے ہوئے ایک دیو ہیکل معبد میں رکھ دیا گیا تاکہ میری روح جب بھی آتش پرستوں کے پروہت کی قید سے نجات حاصل کرے تو اپنے جسم میں واپس لوٹ سکے۔ بس اسی روز سے جبرین کے پروہتوں نے اپنے جدی انتقام کی خاطر مجھے قید کیا ہوا ہے۔ ہر پروہت اپنی موت سے قابل مجھے نئی پروہت کی قید میں دے دیتا ہے، اور یہ راز پروہتوں کی نسل میں سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے۔ جس روز بھی میری قید کا یہ راز جبرین کے ہر زندہ واسی کو معلوم ہو گیا، اسی روز پروہتوں کا طلسم ٹوٹ جائے گا اور میری روح آزاد ہو کر اپنے بدن میں لوٹ سکے گی۔ یہ کہہ کر وہ پرخیال انداز میں خاموش ہو گئی۔